چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے ایوان بالا کے ارکان کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کے بل کا دفاع کرتے ہوئے خود کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے اور مستعفی ہونے کی بھی پیشکش کی ہے۔ سینٹ کی جانب سے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے علاوہ تمام سینیٹرز کی تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کے بل کی منظوری پر حکمران اتحاد میں شامل دو بڑی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ اس بل کو کبھی بھی قانون کا حصہ نہیں بننے دیا جائے گا اور جب یہ بل قومی اسمبلی میں پیش ہوگا تو اس کی بھرپور مخالفت کی جائے گی۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بل کو پاس کروانے میں بھی ان دونوں جماعتوں کے ارکان کی اکثریت شامل تھی۔ دستور کے مطابق سینٹ سے منظوری کے بعد اس بل کو ایکٹ یا قانون بنانے کے لیے اسے قومی اسمبلی میں بھیجا جائے گا اور اگر قومی اسمبلی اس کو یکسر مسترد کر دیتی ہے تو پھر یہ قانون کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر قومی اسمبلی کے ارکان اس بل میں کچھ ترامیم تجویز کرتے ہیں تو پھر یہ بل دوبارہ غور کے لیے سینٹ میں بھیجا جائے گا۔ ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پر اس بل کی سینٹ سے منظوری کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پروٹوکول کے مطابق چیئرمین سینٹ صدر اور وزیر اعظم کے بعد تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین کی تنخواہ اور مراعات میں اضافے کے علاوہ ان کے 3 سال کا عرصہ مکمل کرنے کے بعد عہدے سے سبکدوش ہونے سے متعلق جو بل سینٹ سے منظور کروایا گیا ہے اس کے اہم نکات میں یہ بھی ہے کہ چیئرمین کی تنخواہ 2,05,000 روپے ہوگی اور چیئرمین جس گھر میں رہے گا اس کا ماہانہ کرایہ 2.5 لاکھ روپے ہوگا اور اس کی تزئین و آرائش پر 50 لاکھ روپے سے زیادہ کا خرچ نہیں ہوگا۔ اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ منتخب ہوتے وقت اگر ان کے پاس کوئی سرکاری رہائش گاہ نہیں ہے تو انہیں ایسے گھر میں رکھا جائے گا جس کا ماہانہ کرایہ 5 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ اپنے ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو انہیں سرکار کی طرف سے 2.5 لاکھ روپے کرائے کی مد میں ادا کیے جائیں گے، تاہم اس گھر کی تزئین و آرائش پر اخراجات سرکاری خزانے سے ادا نہیں کیے جائیں گے۔ پاس ہونے والے بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ بیرون ملک دورے پر جائے گا تو ان کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے زیر استعمال جہازوں کے علاوہ مسلح افواج یا کسی فلائنگ کلب کا طیارہ حاصل کیا جائے گا۔ اس بل میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ کے لیے کوئی طیارہ کرائے پر لیا جاتا ہے تو اس میں ان کے خاندان کے 4 افراد ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور اگر چیئرمین سینٹ کسی کمرشل فلائٹ سے بیرون ملک جائے گا تو ان کے ساتھ ان کے خاندان کا 1 فرد جا سکتا ہے جس کے اخراجات سرکاری خرچے سے ادا کیے جائیں گے۔ اس بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ کسی فضائی حادثے کا شکار ہو جائے تو اس کے ورثاء یا اس کے نامزد کردہ کسی شخص کو 1 کروڑ روپے بطور معاوضہ دیا جائے گا۔ بل میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اگر کسی چیئرمین سینٹ نے 3 سال کا عرصہ مکمل کر لیا ہے تو وہ اور ان کی اہلیہ ملک میں اور بیرون ملک بھی سرکاری خرچ پر علاج کروانے کے اہل ہوں گے، اور اگر سابق چیئرمین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی بیوہ یہ سہولتیں حاصل کرنے کی اہل ہوں گی۔ اس بل کے مطابق صدر مملکت چیئرمین سینٹ کو 3 ماہ کی چھٹی بھی دے سکتے ہیں اور اس عرصے کے دوران چیئرمین سینٹ 2 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ بھی وصول کریں گے۔ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیئرمین سینٹ اپنے گھر یا دفتر میں 12 افراد پر مشتمل سٹاف کو رکھنے کے اہل ہوں گے، اور ان میں سے جن کو کنٹریکٹ پر بھرتی کیا جائے گا اگرچہ ان کی تنخواہ سرکاری خزانے سے دی جائے گی لیکن انہیں مستقل نہیں کیا جائے گا۔ اس بل میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جو بھی شخص چیئرمین سینٹ کی 3 سال کی مدت مکمل کر لے گا تو اسے فل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، جس میں سے 6 سنتری جبکہ 4 اہلکار جن کا تعلق پولیس کی انسداد دہشت گردی اسکواڈ، رینجرز، فرنٹیئر کور یا فرنٹیئر کانسٹیبلری سے ہوگا۔ اس کے علاوہ اس بل کے مطابق سینٹ کے ارکان کی تنخواہ بھی 1.5 لاکھ روپے ہوگی، جبکہ سینٹ اور کسی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے انہیں یومیہ 4,800 روپے ملیں گے، جو کہ اس سے پہلے 2,800 روپے ملتے تھے۔ اس کے علاوہ ان ارکان کا سفری الاؤنس بھی بڑھ جائے گا جو اس بل کے مطابق 30 روپے فی کلومیٹر ہوگا، جبکہ اس سے پہلے سینٹ کے ارکان 10 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے وصول کرتے تھے۔ سینٹ کے موجودہ چیئرمین صادق سنجرانی جن کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے، انہوں نے اس بل کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس بل کے پاس ہونے سے قومی خزانے پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ممالک میں تو سابق چیئرمین سینٹ کو $5,000 امریکی ماہانہ ملتے ہیں۔